سامنے پیش کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیلنٹڈ صحابہ کو بلایا، جن میں سر فہرست زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا تعلم کتاب الیہود فإنی لا آمنہم علی کتابنا، سیکھو ان کی کتاب۔ ادھر ایک ورک پسند نہیں آیا۔ جب ایمان کی نکھری شکل پیش کرنے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو نکھرا ہوا پیش کرنے کے لیے ضرورت پیش آئی، زید بن ثابت سے کہا کہ عبرانی اور سریانی سیکھو۔ اور وہ بھی اللہ کے فضل سے کتنے ذہین تھے، فرماتے ہیں فَتَعَلَّمْتُهَا فِي 15 يَوْمًا، میں نے عبرانی اور سریانی کے ریگولیشنز 15 دنوں میں سارے یاد کر لیے۔ اب یہ عبرانی سریانی کیوں سیکھی؟ تاکہ اسلامی تعلیمات ان کو بتائی جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات کہی؟ انی لا آمنہم علی کتابنا، کچھ پتہ نہیں ٹرانسلیشن کرتے وقت غلط بیانی نہ کر جائے۔ اسلام کو نکھری شکل میں آگے پہنچنا چاہیے۔ اس کا مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم یہ نکلا، اگر دینی علم ہے، اصل علم ہے، اس کے بعد اگر انگلش بھی سیکھتے ہو تو سیکھنا بھی باعث ثواب بن سکتا ہے۔ اس نیت سے سیکھا جائے کہ اسلام کو نفع پہنچے، اسلام کی سپریمیسی ثابت ہو، اسلام کی عظمت ہو۔ لیکن سوء اتفاق ہے، لوگ اس لیے نہیں سیکھتے۔ لوگ اس لیے سیکھتے ہیں فن الرجل کہ اپنی زندگی کو مزین کر لیں۔ آج اس علم کی توہین کی وجہ سے جو اصل علم ہے، مسلمان محرومیوں کا شکار ہے۔ کیوں شکار ہے محرومیوں کا؟ کیونکہ ان کو اصل علم سے شغف نہیں رہا، اصل علم سے دوری ہو گئی ہے، اس لیے کہ وہ عام سے لوگ ہیں۔ اور اصل علم سیکھتا ہی وہ ہے جس نے یہ ذہن بنا لیا ہوتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن سرتاج رسول کی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے گیو اینڈ ٹیک کا عمل کرنا پڑتا ہے، کچھ قربانیاں اس کے لیے دینی پڑتی ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے بچے کو جب 6 سال کا ہوتا ہے، او لیول کروانے کے چکر میں تو ہوتے ہیں، قرآن نہیں پڑھاتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس علم پہ یقین نہیں رہا۔ ہم پاکستان اور ہندوستان میں لارڈ میکالے کے بوٹ پالش کرنے کے لیے اولادوں کو تیار کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے دین کی غلامی کے لیے تیار نہیں کرتے۔ اس لیے ہولڈ بھی تو ان کا ہی ہے۔ جب ذہنوں پہ وہ علم سوار ہے جو فن ہے، تو پھر اعمال پہ وہ علم کی روشنی کیسے نظر آئے؟ وہ تقرب الہی اور اس کے انعامات و ثمرات کیسے نظر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریف فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ علم، اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیونکہ قبر میں سوال ہی 3 ہونے ہیں۔ پہلا سوال کون سا ہے؟ مر ربو کا، تیاری تو اسی کی کرنی ہے نا۔ دوسرا سوال ہے من نبیوں کا، تیسرا سوال ہے ما دینوں کا، چوتھا سوال ابھی تک شاید ریسرچ کا دور ہے، آ گیا ہو کسی کتاب میں آپ نے پڑھا، یہ سنا ہے کہ قبر میں یہ پوچھا جائے گا ماں ڈگریوں کا تیری ڈگری کون سی ہے؟ ساری دنیا دھت ہے اس سوال کی تیاری میں۔ سوال 3 ہونے ہیں، رب کون ہے تیرا، اور ہادی و مرشد کون تھا، اور دین کون سا ہے۔ لیکن میں اور آپ کس تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں فرشتے نے اگر پوچھ لیا تو میری ماسٹر کی ڈگری نہ نکلی، بنے گا کیا؟ حالانکہ اس کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہونا۔ اس لیے اصل ڈگری یہ ہے، کون سی ڈگری؟ چلے مدینے کی گلیوں میں اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو کوئی رشتہ اور نکاح دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اُزَوِّجُکَ یا جلیبیب، جلیبیب تیری شادی کر دوں؟ مسکرا کے کہتے ہیں اِذَن تَجِدُنِی کَاسِدًا
اور مجھ سے سستا بھی کوئی آپ پائیں گے دنیا میں؟ رنگ میرا کالا ہے، مجھ سے بھی کوئی سستا ہے؟ فرمایا جلیبیب کیسی باتیں کرتے ہو، انت عند اللہ غال، تم اللہ کے ہاں بڑے مہنگے ہو، تم اللہ کے ہاں بڑے مہنگے ہو۔ اللہ کے ہاں یہ رنگ ڈھنگ نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ ہے کہ سینے میں تڑپنے والا دل کس کے لیے تڑپتا ہے، سینے میں اٹھنے والے جذبات کس کو راضی کرنے کے لیے مچلتے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر پیغام بھجوا دیا، وہ بڑے خوش ہوئے کہ سرتاج رسول کا پیغام آیا ہے۔ پیغام لانے والا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں طلب کیا، جلیبیب کے لیے طلب کیا ہے۔ ماں بول کے کہتی ہے دنیا میں سارے مرد چلے جائیں تو پھر بھی جلیبیب کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گی۔ من وراء الستر، پردے کے پیچھے بیٹی بیٹھی ہے، کہتی ہے تردین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول نے اگر بھیجا ہے نا اس کو رد نہ کرو، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا گیا۔ جب نکاح ہوا تو ہاتھ اٹھائے دعا کر دیا، اللہم صب علیہم الخیر صبا صبا ولا تجعل عیشہم کدا کدا، اللہ ان پہ برکت جو ہے وہ نازل فرما، کوٹ کوٹ کے ان کو برکتوں سے بھر دے اور ان کی فقیری کو توڑ کے رکھ دے۔ ایک وقت آیا کہ اس بندہ مومن جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اس کے دسترخوان پہ مدینے کے اشراف اور بڑے بڑے خاندان کھانا کھاتے نظر آئے۔ سعید بن مسیب کو یہی بات تھی، آج مجھے اور آپ کو یاد نہیں رہتی۔ جب ان کے پاس وقت کے گورنر نے پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی کا نکاح دے دو، اس کا وزن کرو، جتنا اس کا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات لے لو، کہا نہیں کروں گا نکاح۔ کیا ہوا؟ ایک شاگرد ایک دن حاضر نہیں ہوا، دوسرے دن آیا، پوچھا بیٹا کل نہیں آئے؟ کہا بیوی اللہ کے پاس چلی گئی ہے، والدین پہلے نہیں تھے۔ کہا سبق پڑھنے کے بعد میری بات سننا۔ ساتھیوں کو بلایا اور بیٹی کا نکاح اس شاگرد کے ساتھ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیا کیا تم نے؟ یہ چند دن آپ کے پاس پڑھنے والا اس کے ساتھ بیٹی کا نکاح کر دیا؟ کہا میں قیامت کو اللہ سے کہوں گا خالق و مالک تیری رضا کے لیے میں نے علم کو بلند کیا ہے، آج اتنی بلندیاں مجھے جنت میں عطا کر دے۔ پھر جب نکاح ہوا گھر چلے گئے، چند دن ٹھہرنے کے بعد جب واپس کلاس میں آنے لگے تو بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ خامد کہتا آپ کے ابا سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا پریشانی نہیں، تشریف رکھیے، ابا کے سینے میں جتنا علم تھا اس نے مجھے سکھا کے بھیجا ہے، باقی علم میں تمہیں سکھاؤں گی۔ آج میری اور آپ کی تربیت کے یہ زاویے نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کس علم کو بلند کیا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس تشریف لائے تو کھانا معمول سے زیادہ کھایا۔ مشہور یہ تھا کہ استاد محترم تہجد گزار ہیں اور کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں۔ وہ ابریک، وہ برتن جس میں پانی تھا تہجد کے لیے وضو کرنے کے لیے، وہ بھی اسی طرح پڑا ہے۔ سب اٹھ کے پوچھتے ہیں کھانا کس نے پکایا تھا؟ کہا میری بیٹیوں نے پکایا تھا۔ کہا وہ حافظ قرآن ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اتنا لذیذ کھانا آج تک نہیں کھایا۔ ایک لقمہ کھاتا تھا، جی چاہتا تھا چلو ایک اور لے لوں، اس میں اتنی لذت آتی، کہتا ہے ایک اور لے لوں، اسی طرح کرتے کرتے بہت کھانا کھا گیا ہوں۔ کہا بیٹیوں کی عادت بھی یہ ہے جب کھانا پکاتی ہیں تو قرآن مجید کی منزل شروع کر دیتی ہیں، ادھر کھانا پک جاتا ہے، ادھر 5 پارے منزل مکمل ہو جاتی ہے۔ فرق ہے میرے اور آپ میں اور ان لوگوں میں۔ آج کی بیٹی موسیقی لگا کے، ڈائجسٹ کھول کر اور اخبار جہاں اور وقت ضیاء کے چند صفحے کھول کے ساتھ ساتھ چمچ ہلا رہی ہے۔ اس ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے میں برکت کیسے آئے؟ اس ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے کے اندر اللہ مالک الملک کو قوت کیسے ڈالیں؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ ہر ایک پر واجب ہے وہ علم سیکھے، اس لیے علم تو خوراک سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس الى العلم احوج منهم الى العلم من الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه۔ کہا لوگوں کو علم کی زیادہ ضرورت ہے، کھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کھانا تو دن میں 1-2 مرتبہ ہی کھا سکتا ہے، 24 گھنٹے تو نہیں نہ کھا سکتا، لیکن علم کی ضرورت تو ہر سانس کے ساتھ ہے کہ یہ سانس جو میں لے رہا ہوں، جتنے سانس ہیں اس سانس میں نے اللہ کو یاد کتنا کیا اور یہ سانس کیسے نکل رہا ہے۔ یقین کرنا پڑے گا، نہ جانے اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، یہی بھی علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا منومان لا یشبعان، طالب علم و طالب دنیا، دو ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے۔ منومان، دو ایسے ہیں جن کی بھوک دنیا میں ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک علم والا، جب تک اس کو موت نہ آ جائے اس کی لذت و حلاوت اتنی ہوتی ہے کہ وہ علم کو چھوڑ نہیں سکتا، شرط یہ ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے سیکھا ہوا ہو۔ وہ طالب دنیا، اور ایک دنیا والا جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیر ہے، اس کر و فر کو دیکھ کے وہ سیر نہیں ہوتا۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، 2 وادیاں اگر سونے کی مل جائیں تو کہتا ہے تیسری ملے تب مزہ ہے۔ موٹر سائیکل والا گاڑی کی خواہش میں بیٹھا ہے اور گاڑی والا جہاز کی خواہش میں بیٹھا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں یہاں چھوڑ کے چلے جانی ہیں، ساتھ جانا ہے تو اس علم نہیں جانا ہے۔ لیکن اس کا بالکل یہ مقصد نہ سمجھیے کہ دنیا کو بھولنا چاہیے۔ قرآن